وائس آف امریکہ واشنگٹن پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہجت جیلانی. پل پل بدلتی دنیا، کل سے آج اور تب سے اب تک کے سفر کا احوال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ. اس سفر میں ہمارے ہمراہ رہیے گا. وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل جاتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل بھی ہوتا ہے. جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمارے ارد گرد کی صورتحال اس سے بہت مختلف تھی جو آج ہمارے سامنے ہے. ماضی ہماری یادوں میں زندہ رہتا ہے، کبھی خوشگوار اور کبھی دل کو بوجھل کرنے والا. لیکن دنیا تو ترقی کر رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، یا پھر یوں کہیے تبدیل ہو رہی ہے، اور ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا تو ہے. خواہ اس کا تعلق معاشرے کی اخلاقی اقدار سے ہو، رہن سہن، سیاسی اور ثقافتی معیار سے ہو، جغرافیائی صورتحال، سوچ، انداز فکر، میل جول، سفر تک تعلیم، ہر چیز اور ہر جگہ تبدیلی کا یہ عمل جاری ہے. آج ایک بار پھر اس تعارف کی ضرورت بھلا کیوں مجھے پیش آئی؟ اس لیے کہ جب آپ اس شخصیت کا نام سنیں گے تو جان جائیں گے. ایک ماہر تعلیم، پروفیسر ایمریٹس، سابق پرنسپل، نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی سابق سربراہ، اور پنجاب میں ایک سابق نگران صوبائی وزیر. دانشور، ہسٹری ہو یا تاریخ کا تجزیہ، انسانی حقوق ہوں یا سماجی مسائل کی بات ہو، ایک نام روشن ہو کر سامنے آتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ آج وائس آف امریکہ کے اس پلیٹ فارم پر میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کو. بے حد شکریہ کے ساتھ بات کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے بات کرنے کا موقع ملا، بہت بہت شکریہ. میرے سلام، میری دعا، میری محبت قبول کیجیے. میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، بس ہماری آپ کی ملاقات میں کہیں وقت آڑے آ جاتا ہے، ورنہ کوئی مشکل نہیں. جی بہت بہت شکریہ. جب کہیں میں حاضر. بہت دفعہ آپ سے بات ہوگی کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ آپ سوچتی ہیں، لکھتی ہیں، اور ہمیں وہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری بات کہیں نہ کہیں تو سنی جائے گی اور کچھ نہ کچھ اس سے فرق ضرور پڑے گا. اب میرا یہ بڑا پکا یقین ہے اس بات کے اوپر. تو آج جب آپ سے بات کر رہی ہوں تو ایسے سال میں جب پاکستان اپنے قیام کے 75 سال پورے کر رہا ہے، اس سفر میں آج ہم ایک قوم کی حیثیت سے کہاں کھڑے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت ہی نازک سوال ہے، اور بہت ہی ٹیڑھا سوال. پہلی بات تو یہ کہوں کہ جہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں ہم نہیں کھڑے. ہم ایک قدم آگے گئے اور 2 قدم پیچھے گئے. دیکھیے، میں حالات کی تبدیلی سے نہیں گھبراتی. وقت بھی بدلنے کے لیے ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ حالات بھی بدلتے ہیں، لیکن اگر رویے بدلنا شروع ہو جائیں تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے. اور وہی رویے پھر آپ جو وقت کی تبدیلی ہے وہ آپ کو قبول نہیں کرنے دیتے. ہماری سمجھ میں یہ کیوں نہیں آتا، اور یہ بات میں کہہ جاتی ہوں مسلسل کہ وقت گزرتا ضرور ہے مگر واپس نہیں آتا، اور جو گزرا ہوا وقت ہے وہ بیکار بھی نہیں ہوتا میرے خیال میں. میں ایک معمولی طالب علم ہوں تاریخ کی اور ادب کی. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ تاریخ اور ادب دونوں انسانی تجربوں کی بہت قابل یقین دستاویز. تو دیکھیے، ہم اکثر اپنے معاشروں میں یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تاریخ کو مسخ کرنا شروع کرتے ہیں. افسانہ نگار یا شاعر تو ان کے ہاتھ میں اتنی آسانی سے آتا نہیں مسخ کرنے، کیونکہ وہ اپنی بات تو کہیں اشارے میں، کنایے میں، استعارے میں کرتا ہے، اور جو اسے کہنا ہوتا ہے کہہ دیتا ہے، اور جنہیں سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. خاص طور پر جو دن اس وقت پاکستان میں گزر رہے ہیں وہ کچھ تشویش کے ہیں، اور اگر میں کہوں کہ جو دن اس وقت گزر رہے ہیں پوری دنیا میں وہ تشویش کے ہیں. وہ ہمارا پڑوس ہو، یا دنیا کی ایک کافی اچھی قوی طاقت ہو، یا اور دوسرے ممالک ہوں، مجھے یہ بات پریشان رکھتی ہے کہ کیا ہو گیا ہم سب کو، ہم اتنے وحشت زدہ کیوں ہو گئے. خوف تو ہمیں اس وقت ہونا چاہیے تھا جب ہم نے چیزیں دریافت نہیں کی، یا جب چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہوا. اور آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے چیزیں بھی دریافت کر لی، ہمیں علم بھی ہو گیا، لیکن ہماری پراگندہ خیالی اور ہماری طبیعت کی وحشت بڑھتی جاتی ہے. مجھ سے ایک لفظ میں پوچھیں گی تو میں یہ کہوں گی کہ ہم مل کے جینا بھول گئے. بہت خوب. سوال کا شکریہ. دنیا کے کسی بھی معاشرے کی طرح جیسے آپ بات کر رہی ہیں، پاکستانی معاشرے کو بھی متعدد سماجی مسائل کا سامنا ہے.
ان مسائل پر قابو پانے کے لیے سوچ اور انداز فکر میں تبدیلی درکار ہوتی ہے. کہاں سے شروع کرنا چاہیں گی اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے؟ ہم بہت عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں مائنڈ سیٹ کی، جو مختلف حوالوں سے ہمارے معاشرے میں مختلف مسائل کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کس طرح سے تبدیل کریں گی؟ آپ تو دانشور ہیں، آپ تو ماہر تعلیم ہیں. توبہ کیجئے. میں تو زندگی صرف مجھے عزیز بہت ہے اس زندگی، اور مجھے اچھی بھی بہت لگتی ہے. بہی عمر عزیز جب کہ میں غروب کے وقت میں کھڑی ہوں، بالکل مجھے بہت اچھی لگتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زندگی آپ کے لیے امکان پیدا کرتی ہے، اور امکان سے موقع سامنے آتے ہیں. ہم امکان ہی تسلیم نہیں کرتے. اور جو بات آپ نے کہی ہے کہ ہم کیسے بدلیں گے، وہ اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ میرا یہ یقین ہے کہ زندگی بسر کرنے والوں کو املا لکھواتی ہے. ہم سب املا خود لکھوانا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے ایک ٹھہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے، رواداری کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. رویے صرف بدل سکتے ہیں جب ہم دوسروں کو یہ سمجھیں کہ زندگی قابل احترام ہے، اور ہر زندگی گزارنے والا قابل احترام ہے. اور ہمارے لیے یہ لازمی ہو جائے کہ ہم ہر کسی کی بات سنیں، اور خاص طور پر وہ بات سنیں جو ہماری جیسی نہ ہو، جو ہم سے اختلاف کر رہا ہو. لیکن ہم نے اختلاف کے معنی بھی تکبر کر لیے ہیں. ہم اس قدر انا پرست لوگ ہوتے جا رہے ہیں. جہاں بھی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا بہجت، میں بہت عمومی بات کر رہی ہوں. پتہ نہیں ہمارے احساس کی نرمی، ہمارے دلوں کی وسعت، ہمارے ظرف کا پھیلاؤ کیوں کم ہوتا جا رہا ہے. اب بہت سے جو میرے اکنامکس کے دوست ہیں وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خریدار کی قوت بڑھ رہی ہے. تو جب آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ زندگی میں ہر چیز خرید سکتے ہیں، تو پھر قدروں کی، رویوں کی، کچھ حدوں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. آپ کو اقبال عظیم صاحب کا ایک شعر سنا سکتی ہوں؟ بالکل جناب، ارشاد. مجھے آج کل بہت اچھا لگ رہا ہے. جی ضرور. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں. بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں. چلن بدلیں. فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے. واہ، بہت خوب. سارا اس کا جواب آ گیا. یہ مجھے یہ شعر جواب دیتا ہے میری باتوں. جی بالکل. اور دوسری بات، وہ میرا ظالم محبوب شاعر جس کا نام غالب ہے، وہ دیکھیے اس کو کمال یہ ہے کہ بہت سے لوگ میری طرح کے جو سطح تک رہ جاتے ہیں، اس نے ایک تہذیب کے مٹنے کا اپنی شاعری میں مرثیہ لکھا ہے، نوحہ. ہم اسے یہ کہہ کے وہ محبوب سے یہ کہتا ہے، کہتا ہوگا محبوب سے بھی، مگر جو وہ ہم سے کہہ رہا ہے وہ بھی ہم سمجھ لیں. اور آپ اجازت دیں تو اس کا بھی ایک شعر آپ کو سنا دیں. بالکل، کیوں نہیں. اب بادئے شبانہ کی سرمستیاں کہاں، واہ واہ. اٹھیے بسب کی لذت خواب سحر گئی. واہ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب. ہے نا ایک تہذیب کا نوحہ. بہت خوبصورت بات ہے. بالکل آپ صحیح کہتی ہیں. لیکن یہ کیوں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ جب ہم کیوں نہیں سمجھنا چاہتے جو ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے، ہمیں سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے، اور اس میں یہ وہ تبدیلیاں جو ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہے، شکست ہے، ریخت ہے، وہ سب کچھ ہم سے ہمارا حصہ بھی مانگتی ہیں. پھر ہم کیوں آنکھ بند کر کے آگے بڑھتے ہیں؟ وہ اس لیے ہم آنکھ بند کر کے آگے بڑھتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور ہم نے اپنے دل کی آنکھ بند کر لی. جب مجھے ہر چیز صرف اپنے لیے چاہیے تو میں کیسے سوچوں گی کہ کوئی اور بھی ہے. تکبر میں یہی گڑبڑ ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. کیونکہ برسوں پہلے جب میں بھی کبھی اپنے کل پر نظر ڈالوں بیٹھ کے، تو ایک سادگی تھی، محبت تھی، کشادگی کا احساس ہوتا تھا. لیکن آج جب معاشرے کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم نے تو الگ الگ خانوں میں خود کو بند کیا ہوا ہے. انسانی رشتے ہیں، لگتا ہے ان میں دوریاں ہیں. یہی وجہ ہے کہ زندگی الجھ گئی ہے. کہاں غلطی ہوئی کہ ہم انسانی رشتوں میں بے حسی محسوس کرنے لگے؟ غلطی اس میں ہوئی کہ معاش تو مل گئی، علم نہیں ملا. پیسے تو بہت آ گئے، احساس لٹا دیا ہم نے. یہ ہماری غلطی تھی. میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا آپ سے کہ اگر ہم ہر چیز خرید سکتے ہیں تو ہم بہت طاقتور ہیں. اور مجھے اس کا افسوس یہ ہے، میری صاحب گوئی معاف کر دیجیے گا، کہ پہلے ہم چیزیں خریدتے، اب ہم لوگوں کی آرزویں خریدتے ہیں. ارے واہ. پہلے ہم سامان خریدتے، اب ہم لوگوں کی بے بسی اور مجبوری خریدتے. آپ نے جنس بھی بدل دی، خریدار بھی بدل دیے. تو بتائیے وہ بات کہاں سے آئے گی؟ وہ سادگی کیسے آئے گی؟ وہ شرکت. میں یہ کہتے ہوئے مجھے انتہائی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے کہ ایک لفظ اتنا خوبصورت ہے جو ہماری زندگیوں میں نظر آتا تھا. برداشت کہتے ہیں اس کو، رواداری بھی کہہ لیتے ہیں، ملنساری بھی کہہ لیتے ہیں، شریک ہونا بھی کہہ لیتے ہیں. اب ہم اس طرح شریک نہیں ہوتے. اب ہم ہر بات اس لیے کرتے ہیں
کیا اس میں ہم دوسروں سے ممتاز نظر آئیں گے؟ میں لوگوں سے اکثر کہتی ہوں، میری دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ اگر اس مقابلے میں زندگی گزار دو گے تو زندگی کا لطف کب اٹھاؤ؟ جو میسر ہے اس کا تو لطف لینا شروع کرو اور پھر دیکھو. اور یہ میرا یقین ہے، زندگی سے محبت کرنا مشکل ضرور ہے، مگر آپ ایک دفعہ اس سے محبت کر لیں تو اس سے اچھا محبوب اور کوئی نہیں. لیکن میڈم جب اس انفارمیشن ایج میں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا کہتے ہیں جی گلوبل ولیج ہو گئی ہے، پل پل ملنے والی معلومات ہیں، لیکن پھر بھی دانشوروں کی تو ضرورت ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کے علماء اور دانشور جو ہیں وہ اصلاح اور رہنمائی کا فرض بہتر طور پر ادا کر رہے ہیں، یا ان سے بھی کہیں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے کہ سنبھلا ہی نہیں گیا کچھ؟ میں آپ سے اس بات کو 2 جملوں میں کہہ دوں گی. اب ہمارے پوری دنیا کے معاشرے میں دانشور کم ہیں، مصلحت پرست بہت، اور جو دانشور ہے وہ ابھی بھی اسی طرح اپنے احساس کی شمع جلائے جاتا ہے اور گھولے جاتا ہے. جو ہمارے ہاں مذہبی رہنما ہیں انہوں نے سیاست سے معانقہ کر لیا، گلے مل کے کھڑے، اور پتہ نہیں سیاست کے کیا ساتھ مشکل ہے کہ اس کو کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی. میں ایک بات اور بھی کہتی ہوں اور جو بہجت آپ کے سامنے دہراؤں گی جی، کہ اگر ہم سے یہ وعدہ کیا نا کہ ہماری زندگی ایک دائرے کی شکل میں بڑھتی ہے اور وہیں جا کے رک جائے گی جہاں سے شروع ہوئی تھی. ایک بگ بینگ ہوا تھا، ایک سور کا انتظار اور ہے. ہاں، کب بھوکے گا. ہاں، ہم وہیں پہنچ رہے ہیں جہاں سے چلے تھے. اتنی وحشت، اتنی لا علمی، اتنی بے حسی پہلے اس لیے تھی کہ ہم جانتے نہیں تھے، پہچان نہیں تھی. ہمیں دیر لگی اپنے آپ کو دریافت کرنے. اب جب ہم نے دریافت کر لیا خود تو ہمارے لیے کسی چیز کے معنی نہیں رہے، اور ہم سب اس زوم میں کہ پدرم سلطان بود. اور کبھی تو لگتا ہے خود سے الگ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل، خود سے الگ ہو کے کھڑے ہوں، اگر اپنی ذات سے اٹھ جائیں تو مجھ سے زیادہ خوش آدمی آپ کو اس میں کوئی نہیں. پاکستان پرانی تہذیبوں کی گزرگاہ ہے میڈم، صوفیوں کی دھرتی ہے، اظہار ہے، انکساری ہے، جو روایتیں. تو مجھے اتنا افسوس ہے کہ میں اس شہر میں رہتی ہوں یہاں علی حجویری آرام کرتے ہیں. جی، ان کے چاہنے والے لاہور کا دوسرا نام داتا کی نگری رکھتے ہیں. آپ کو ان کا چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی اگر آپ کے پاس وقت ہے. جی بالکل بالکل. جب وہ نئے لاہور میں آئے تو انہوں نے جس جگہ میں، آپ اگر کبھی لاہور آئی ہیں. جی میں لاہور سے ہی ہوں. جی بالکل. تو وہ جس جگہ وہ آرام کرتے ہیں وہ جگہ اس وقت شہر سے بالکل باہر تھی. شہر بہت پیچھے تھا دیواروں کے اور دروازوں کے اندر. اب تو بیچوں بیچ آ گیا. ہاں اب بیچوں بیچ ہے. تو جو شہر کے لوگ تھے اس وقت جو زیادہ تر آبادی ہندو آبادی تھی، وہ ایک دن ان کے پاس بہت جھجکتے ہوئے کچھ لوگ آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے ہمارا تعارف نہیں ہے، مگر ہمیں آپ کا برتاؤ، رہن سہن، چال ڈھال سب بہت اچھی لگتی ہے. آپ کسی سے کچھ نہیں کہتے، جب آپ کی عبادت کا وقت ہوتا ہے عبادت کر لیتے ہیں، ورنہ آپ بیٹھتے ہیں، کوئی آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس سے محبت سے ملتے ہیں. ہمارا بہت جی چاہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور محبت سے آپ کے پاس تھوڑا وقت گزاریں. انہوں نے کہا تو ہچکچاہٹ کس بات کی؟ جواب ملا کہ ہمارا دھرم اور ہے اور آپ کا دھرم اور. آپ داتا صاحب سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا جواب سنیے کہ جس کے تم ہو اسی کا میں ہوں، تو آپس میں جھجک کیسی؟ اور ایک بات اور میں لوگوں کو صرف یاد دلاتی کہ داتا صاحب کو پنجابی نہیں آتی تھی، لاہوریوں کو فارسی آتی تھی. یہ جو زبانیں ہیں یہ بھی بڑا کمال کرتی. ہم نے نہ جانے کس چیز کا کس چیز سے سودا کیا ہے. ایک تو اقتدار، اس میں رہنا ہمارے خیال میں سب سے بڑی شان ہونی چاہیے. اگر آپ کے ذہن میں تصور ہے کہ آپ کے ذمہ ایک ذمہ داری سونپی گئی اور اس کا ایک دورانیہ ہے، ایک مدت ہے، لیکن وہ مدت ختم ہوتی ہے تو دشنام ترازی کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا. ہم دنیا کے نئے نشوں سے آج کل بہت خبردار بھی ہوتے جا رہے ہیں اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، مگر یہ جو اقتدار کا نشہ ہے یہ مجھے لگتا ہے سب سے ظالم. وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ تمام عمر ہمیشہ وہی اقتدار میں نہیں رہ سکتے. زندگی ایک بہت اچھا کھیل ہے، وہ سب کو برسر اختیار آنے کا موقع دیتی ہے جو چاہتے ہیں. اور جب میں نے لفظ اختیار کہا تو مجھے اپنے مولانا روم یاد آ گئے. جی، انہوں نے کہا تھا کہ اصل اختیار اس کے پاس ہے جو ترک کرنا جانتا ہے. یہ خوبصورت بات ہے، کیا تصوف ہے، گہری گہری بات ہے بڑی. کیا بات ہے کہ آپ کا تو اختیار یہ ہے کہ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں. جیسے بدھزم میں بھی آپ کو یہ ملتا ہے کہ جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے. ہاں جی. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو آج کے سربراہ ہیں، کسی طرح لیڈر ہیں، کچھ ہیں،
انہیں ترک کرنا نہیں. ترک نہیں کریں گے تو آپ نے کتنی اچھی بات اپنی تعارف میں کہی تھی کہ جو ہم ایک تبدیلی چاہتے ہیں. اور میں ہمیشہ لوگوں سے ایک بات کہتی ہوں اپنی مثال دے کے کہ جس طرح کی زندگی میں بچپن میں گزارنا چاہتی تھی وہ اسی وقت اچھی لگتی تھی. میں اب وہ زندگی نہیں گزارنا چاہوں گی. آرام سے گزارنا چاہوں گی, عزت سے گزارنا چاہوں گی, احترام سے گزارنا چاہوں گی, مگر میں بچپن کی زندگی نہیں گزارنا چاہوں. یہ ہماری سمجھ میں ابھی زمانہ آگے بڑھ گیا, ہماری سمجھ میں بات ابھی نہیں آئی. ہم بڑھ گئے آگے تو کچھ تو ہمارے اندر پختگی آئی ہوتی, کچھ تو ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے شعور کی سطح کو بڑھاتے جاتے. اور میں تو بہت آپ کو آج میں بہت اچھے قصے سنا رہے ہیں. بہت خوبصورت بات ہو رہی ہے جی. میرا تو وہ جسے کہنا چاہیے نا کہ جو دوسری باتیں ہیں جو آپ سے کرنے والی ہیں, آپ کو سنتی ہوں اسی لیے بیچ میں کہتی بھی نہیں کہ ایک روانی کے ساتھ آپ بات کر رہی ہیں. اور واقعی بات وہی بات ہے کہ یہ جو ہمارا المیہ ہے آج کا, جو مجھے سب سے بڑا المیہ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ایک اقدار کی اب مجھے کہنا نہیں چاہیے, پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے, آپ نے کہیں گی تو میں کہہ دوں جو ایک اقدار نظر آتی تھی ایک زمانے میں, وہی جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں, وفاداری کی, شائستگی کی, ایک دوسرے کے احترام کی, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنے کی, وہ اب بہت کہیں دور چلی گئی ہے. بس کچھ سمجھ نہیں اس کی لگتی, ہم شاید سمجھنا نہیں چاہتے یا کیا ہے. آپ تو کا تعلق تعلیمی شعبے سے رہا ہے, بنیادی طور پر زندگی کے متعدد شعبوں میں بھی آپ کا بڑا اہم کردار ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آج کے پاکستان میں وہ کون سے 2 بڑے اور بنیادی مسئلے ہیں جن کو حل کر کے آج بھی ہم ایک بہتر سمت کا تعین کر سکتے ہیں. گو ہم نے باتوں میں بہت ساری چیزیں کی, لیکن واضح طور پر اگر آپ کہنا چاہیں تو مختصراً آپ کی اس بات کا 2 چیزیں آپ چاہتے جی. ایک تو جہاں کہیں ہماری زندگی میں بہتری کی صورت آتی ہے اس سے زیادہ ہمارے اندر تکبر بڑھ جاتا. مجھے تو یہ سکھایا گیا تھا کہ جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے وہ نیچے جھکتی ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اب جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے وہ زیادہ اکڑتی ہے. اور ہم بھول گئے شریک کرنا, شامل ہونا. شامل ہونے کے لیے آپ دن کے اور رات کے 24 گھنٹے ایک ساتھ نہیں گزارتے. شامل ہونے کے لیے آپ کا احساس, آپ کے رویے, آپ کی ترجیحات, آپ کی پسند ناپسند ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہے. اور اگر آپ کہیں یہ کہنے لگے کہ جان بوجھ کر ایک لاشعوری طور پر ایک طبقاتی معاشرہ وجود میں آ رہا ہے, پاکستان میں آ چکا ہے بلکہ, تو سوچ لیجئے گا کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو. 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو میں سمجھتی ہوں عدم برداشت. معاشروں میں تکبر جب پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان فاصلے بڑھتا جاتا. کیسی لطف کی بات ہے کہ برداشت جو گر آپ کے ہاتھ میں زندہ رہنے کو دیتی ہے وہ دوسروں کی عزت کرنے, محبت کرنے, قدر جانے. اور جو تکبر آپ کو دیتا ہے وہ مذمت کرنے, انتقام لینے اور ذلیل کرنے کی بات ہے. معاف کر دیجیے گا میرے یہ لفظ. سارا رویہ ہی زندگی کا بدل گیا. اب ہم ایک دوسرے سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو میرے خیال میں ہم سے صرف خدا پوچھ سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. خدا ہونا اچھا وہ سوال میرے اور میرے خدا کے ہیں, اور میرے خدا سے زیادہ مہربان تو کوئی ہے ہی نہیں. اس کا تصور اس معاشرے میں یہ دے دیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے تو بہت خوش ہے اور باقی ہم سب کے لیے کوڑا پکڑ کے بیٹھے. میرے خدا کا تصور تو میرے اندر ایک درگزر, رحم, معافی اور شفقت کا دریا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے. دنیا میں 21ویں صدی نہیں آ سکتی تھی. ہم آج برے نہیں ہوئے ہیں, ہم بہت دفعہ بہت برے ہوئے, مگر ہم نے سنبھالا لیا کہ ہم نے علم کو دولت جانا. اب ہم نے دولت کی تعریف بدل دی ہے. کتنے ہندسے کے آگے کتنے صفر آپ کی تنخواہ میں لگتے ہیں یا آپ کی آمدنی میں لگتے ہیں, اور آپ کتنی جلدی اپنی زندگی کی ساز و سامان کو بدل لیتے ہیں. لوگ یہ نہیں سوچتے کہ جب آپ ساز و سامان بدل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر بے حسی کی ایک تہ چڑھتی جاتی. مجھے معاف کر دیجیے گا یہ کہنے. انہی چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کیونکہ واقعی آپ کا ان چیزوں کے بارے میں مشاہدہ ہے. روز ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, آپ لکھتی ہیں, آپ بات کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جب ہم بے حس ہوتے چلے جائیں گے تو ہم تو یہ سمجھیں گے نا کہ دنیا میرے لیے بنی, میں دنیا کے لیے نہیں. تصور ہی الٹ دیا. زندگی کے معنی اس وقت پیدا ہوتے ہیں بہجت میرے خیال میں جب ہم ایک دوسرے کو اپنے جیسا جانتے ہیں.
جی وہ بڑی پرانی بات ہے نا کہ جب ہم دوسروں سے ہمیں وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کریں کہ ہم سے ہو، ہم جی سے کریں. بالکل. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے تو سارا دن لوگ پیروں کو ہاتھ لگائیں اور ہم نخوت سے ہوں کہہ کے آگے بڑھ جائیں تو کیا ہوگا؟ جس کو آپ نے کمتر جانا ہے اس نے آپ کو برتر نہیں جانا، وہ آپ سے خوف زدہ ہے، اس کی بھی ایک عزت نفس ہے اور وہ اس کی خاطر خاموش ہوتا ہے. پاکستان کا معاشرہ اس وقت ایک خوف زدہ معاشرہ ہے. خوف پیسے کی کمی کا نہیں ہے جو کہ بہت ہے اس وقت، خوف اس کمی اور بھوک کا بھی نہیں ہے جو شاید آنے کو ہے. خوف اس بات کا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کیوں اس طرح ذلیل کر دیتا، سمجھتا کیوں نہیں. ڈھونڈنے کی چیز یہ ہے کہ ہم یہ ڈھونڈیں کہ ہمارے درمیان میں مشترک کیا ہے. ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں اختلاف کیا ہے. کیا تو کیا پاکستان کی اس ایک بات ختم کر لوں، جی پلیز. خطے کی تہذیب اس قدر رئیس تہذیب ہے، اس کی بنیاد تنوع پر ہے. مادری زبان میں اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں جس وقت آپ اس تنوع کو قبول کرنے لگتے ہیں اور پھر آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی صرف اتنی نہیں تھی جو مجھے اپنے عکس میں نظر آ رہی، یہ تو ایک ایسا پھیلاؤ ہے سمندر سے بھی بڑا. تو پھر انسان کا احساس جاگتا ہے تو شعور بھی کروٹ لینے لگتا ہے اور جب شعور کروٹ لیتا ہے تو پھر ہم علم کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہاں ایک چھوٹا سا جملہ یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل کے معاشروں میں مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم تعلیم کو منزل سمجھتے ہیں. میں ایک معمولی کم علم اپنے آپ کو خوش کہنے کو کہہ رہی ہوں بلکہ بے علم آدمی. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ تعلیم سفر ہے اور علم منزل. ایک میرا سوال تھا جو آخری سوال تھا لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ بہت اچھا مجھے بتائیں گی اور ہمارے سننے والوں کو بتائیں گی. اگر یہ پوچھوں میں آپ سے کہ گئے اور گزرے کل میں کوئی ایسی یاد جو آج بھی آپ کے دل کے قریب ہے تو کیا بتائیں گی؟ میں سب سے پہلے جو چیز آپ کو بتاؤں گی، دو باتیں بتاؤں گی. جی. ایک تو ہماری زندگیوں میں تربیت پر بہت زور تھا. تعلیم تو دیر میں آتی تھی نا، 5-6 برس کے ہو جائیں جی، مگر ان 6 برسوں میں والدین آنکھ بند کر کے یا معاشرہ بند کر کے یا استاد آنکھ بند کر کے نہیں بیٹھتا تھا. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کرنا صرف والدین کا کام نہیں ہے، استادوں کا صرف کام نہیں ہے، پورا معاشرہ تربیت کرتا، جس کی بات آپ نے رویوں سے شروع کی تھی. ایک چھوٹی سی بات زندگی کی آپ کے سامنے دہراؤں گی اور جب کبھی بھی وہ بات یاد آتی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا. آپ کو حیرت ہوگی، آپ اس فاصلے سے واقف ہیں. میں لاہور کالج کی طالب علم تھی اور جب میں نے بی آنرس کیا اور گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا تو ہم چونکہ اس وقت گورنمنٹ کالج کا ہاسٹل نہیں تھا تو ہم رہنے کی اجازت، دیکھیے اس وقت حکومتوں میں بھی کچھ تھوڑی سی برداشت و ملنساری تھی، انہیں ہمیں لاہور کالج کے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت. میں اور میری دوست اپنے MA کی تعلیم کے دوران بہجت کسی ایک دن سواری پر گورنمنٹ کالج نہیں گئے. لاہور کالج سے لارنس گارڈن کے پیچھے ہے اور یہ ضلع کچہری کے پاس. جی، ہم کافی پیدل فاصلہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے. رستے میں جو جہان کی باتیں کرتے تھے، سنجیدہ سے سنجیدہ، کوئی کتاب پڑھی تو اس پر، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس پر. اور واپسی پر ہمیشہ لارنس گارڈن میں سے ہو کے آتے. وہ ٹھنڈی ہوا، پھولوں کی خوشبو، سبزے کی بہار جو اب کہیں رہی نہیں اس گارڈن میں. میں اس وقت شاید زیادہ ہنستی تھی، میں ہنستی ابھی بھی بہت ہوں. مجھے بات اپنی بہت اچھی لگتی ہے کہ میں ہنس سکتی ہوں دل کھول کے. تو وہاں کچھ لوگ، اب میں ان کو بزرگ کہہ رہی ہوں، اور اس وقت یہ دستور تھا کہ لاہور میں کسی جگہ پہ لوگ اخبار لے کے یا کتاب لے کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات ہوتی تھی. تو دیکھیے تربیت ہو رہی ہے نا معاشرے کی. That's right. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم وہاں سے دونوں خدا جانے کس بات پہ کھیکی کھیکی کرتے ہنستے چلے آئے. جب ہم ان کے سامنے سے گزر گئے اور اس وقت کا دستور یہ تھا کہ آپ اجنبی کو بھی جب اس کے پاس سے گزرتے تھے تو سلام کر کے گزر. ان میں سے ایک بزرگ نے پنجابی زبان میں کہا، ترجمہ کر دوں گی اگر ضرورت ہوگی، کنیاں چنگیاں لگدیاں نے نا بیبیاں تیاں ہسدیاں کھیڑدیاں. واہ. آج ہے کہ شرم نہیں، حیا نہیں، بال کھلے ہیں، باہر کیوں ہیں، سڑک پہ ہنس رہی ہیں، آواز ماں محرم سن رہا ہے. لا حول ولا. میرا ہی معاشرہ میرا محرم نہیں ہے تو میں کہاں جاؤں؟ مجھے وہ آواز بھی میرے کانوں میں ابھی تک گونجتی ہے، میں نہیں بھولوں گی کبھی. یہ دراصل معاشرہ آپ کو تربیت کر رہا تھا. ظاہر ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایکسیپٹنس ہے، اپنے بچوں کی طرح کی ایکسیپٹنس ہے دوسرے کو بچوں کے لیے. کہ ٹھیک کوئی بات نہیں. اور
کیا محبت سے کہا کہ کنیاں چنگیاں لگ دیا نا بیبیاں تیاں. اور ذرا سوچئے کس اچھی طرح عزت سے نام لے رہے ہیں. وہی نا کہ اپنے بچوں کی طرح، اپنے بچوں کی طرح. اب ہم کسی کو ہنستا کھیلتا نہیں دیکھ سکتے. مذہب سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے میرے خیال میں جو بے خوف کر سکے. ہم اسے خوف زدہ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہر چیز کے معنی الٹ کر دیا. دیکھیے جب آپ ایک وطن میں رہنے والے کو غیر سمجھنے لگیں گے تو وہ کیا کرے گا. سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے درمیان اجنبی. بہت خوبصورت. میں نے بیچ میں بالکل آپ کو نہیں ٹوکا. کئی سوال میری زبان پہ آتے رہے کہ میرے ذہن میں کئی سوال آتے تھے، لیکن ان سوالوں کا جواب اگلے جملے میں آ جاتا تھا. ہم لوگ جو بیرون ملک رہتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں اور پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی ان پرانی یادوں کو، اپنی اسی وفاداری کو، شائستگی کو اور ان ساری چیزوں کو. اور جب یہاں بیٹھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے، خبریں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب صورتحال وہ نہیں رہی جو کبھی تھی، تو اس وقت بندہ اور بھی کٹ جاتا ہے. پھر پتہ لگتا ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اپنے وطن میں آپ اجنبی اگر ہو جائیں تو اب آپ سوچیں تو ہم تو 2 ملکوں میں اجنبی ہو گئے. پھر لیکن ایک بہجت جب اس جگہ کو چھوڑ کے ہم کہیں اور رہنے لگتے ہیں جیسے آپ رہتے تو آپ وطن کو چھوڑتی ہیں، وطن آپ کو نہیں چھوڑتا، وہ آپ کے اندر ہے. میں تو وطن میں ہوں اور بے وطن لگ. یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے معاشرے حساس، ذہین اور باشعور زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں کرتے. اس کی بنیاد آپ نے کہیں تھوڑی دیر پہلے بہت اچھی بات کہی تھی کہ اقدار نہیں رہی، اس کا ہم نے سودا مقدار سے کر لیا. خوب، بہت خوب. ہم مقدار بڑھا رہے ہیں، بہت اچھی طرح بڑھا رہے ہیں. آپ جب بھی آتی ہوں گی لاہور آپ دیکھتی ہوں گی کہ اس شہر کو کیا ہو گیا. نہیں، رستے میں مجھے یاد سمجھ نہیں لگتے. میرا گھر ماڈل ٹاؤن میں تھا، اس میں اب انہوں نے دروازے بنا دیے، رکاوٹیں کھڑی کر دی اور پیڑ کاٹ دیے. بالکل. میں پچھلے سال سے رو رہی ہوں کہ ملتان میں 70,000 پیڑ آموں کی کاٹ دیے. مجھے یاد ہے جب ہم وہاں پڑھتے تھے تو ڈاکٹر صاحب باقاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جب ماڈل ٹاؤن کے اندر باس آتی تھی یا آپ داخل ہوتے تھے تو ٹیمپریچر کم ہو جاتا تھا، کچھ درجے کم ہو جاتا تھا، کیونکہ وہاں پہ گرینری تھی، بہت درخت تھے. ایک پورا میں سمجھتی ہوں کہ وہ بستیاں اس احساس کے ساتھ بنائی گئی ہیں کہ نام و نمود کے لیے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے ہیں. تو ایک ایسا ماحول ہو کہ طبیعتیں پرسکون رہیں، دل خوش رہیں. ایسا نہیں تھا کہ زندگی میں مشکل نہیں تھی، مسئلے نہیں تھے، زیادہ مسئلے تھے، زیادہ مشکل تھی، مگر وہ جو ایک ساتھ کا احساس تھا کہ جو مجھ پہ گزر رہی ہے وہ ہر کسی پہ گزر رہی ہے، چلو مل کے کوشش کرتے ہیں. اب ہمارے پاس مل کے کرنے کو کچھ نہیں رہا. کیا کرنا چاہیے؟ تب یہ ہے اس میں خدا کے لیے تکبر چھوڑ دیں، نخوت چھوڑ دیں، یہ بات چھوڑ دیں کہ میر کہہ گئے تھے یہ مصرع وہ انہی کو زیب دیتا ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا. نہیں، ہماری بات مستند اس وقت ہوگی جب میری آواز تنہا نہیں ہوگی. میں عقل کل نہیں ہوں، مجھے ان آوازوں کا ترجمان بننا ہے جو شاید خود بولنے سے جھجک رہے ہیں پر سوچتے، سمجھتے، محسوس کرتے ایک طرح سے. ہم نے کیوں انہیں درمیان سے نکال دیا اور ہمیں کیا چیز اس قدر بے خبر کیے ہوئے ہے. میں بہت اکثر اس بات کو سوچتی ہوں. تو پاکستان میں اور پاکستان جیسے دوسرے معاشروں میں 3 شخص بہت اہم ہیں، میں، مجھ کو اور میرے لیے. بالکل، آپ نے ساری چیزیں سامنے لا کے رکھ دی. تو بس مطلب یہی ہے کہ ٹھیک کیسے ہونے کی صورت ہے جو میں بات کری تھی کہ کیا کریں، تو بس یہی کریں کہ اس میں کو، میرے کو اور اگر نکال سکیں تو اپنے اندر سے. ہم نے ابھی تک ہم ہو کے جینا نہیں سیکھا، ہم ابھی تک میں مبتلا. اس لیے ہجوم بڑھتا جاتا ہے، تعداد بڑھتی جاتی ہے، احساس گھٹتا جاتا ہے، قدر و قیمت گھٹتی جاتی ہے. کسی وقت زمانے میں زندگی کے معنی تھے آشنائی، اب زندگی کے معنی ہے گریز. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے، آپ نے ساری میرے دل کی باتیں آج مجھ سے نکلوا لی. اسی لیے تو بیچ میں بولی بھی نہیں، چند نکات لکھ کے رکھے تھے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے آپ سے، کیونکہ میں نے آپ کو جب پہلے دن بات کی تھی تو یہی تھا کہ آپ کی بات میں سنتی ہوں، پڑھتی ہوں، دیکھتی ہوں جگہ جگہ. آپ کی تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہی ہوں، کسی بھی ایک ایسے شخص کا جو سوال کر کے جواب سننے کا کی ہمت نہ رکھتا ہو یا بولنے والے کو وقت نہ دیتا ہو. ہمارے یہاں آپ ٹی وی دیکھتی ہوں گی، ہمارے اینکر زیادہ بولتے ہیں، وہ جو بیچارہ آتا ہے وہ ان کا
چہرہ دیکھتا رہتا ہے. جی ہاں اور جی نہیں سے بات کی گنجائش نہیں ہوتی. میں بہت قدر کرتی ہوں اس بات کی کہ آپ کے نزدیک آپ کے سوال عام ہیں تو اس میں کچھ اہمیت ان جوابوں کی بھی ہے جو کوئی آپ کو دے گا. میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت شکریہ. میں تو اصل میں بات تو میں آپ سے کر رہی ہوں, آپ کو پہنچانا چاہتی ہوں اپنے سننے والوں تک. اگر میں ہی بات کرتی رہوں تو پھر کیا بات بنی. اور میں اس کی معذرت نہیں کروں گی, مجھے ایک سچ بولنے کا مرض ہے اور مجھے ابھی تک کوئی ایسی وجہ نہیں ملی کہ آدمی سچ بولنا چھوڑ دے. مجھے بھی. اور جو اپنے متعلق سچ نہیں بول سکتا پھر اسے کہیں بھی سچ نہ نظر آتا ہے نہ ڈھونڈے سے ملتا ہے. اسی طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اپنی عزت نہیں کر سکتا وہ کسی کی عزت نہیں کر سکتا, اور جو خود خوش نہیں ہو سکتا وہ کسی کو کیا خوش کرے. بہت خوب, بہت خوب. آپ سے میری بات اکثر ہوا کرے گی. کسی نہ کسی وقت ایسی چیزوں کی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ہر وقت تو ہم جسے کہتے ہیں خبریں کرتے ہیں, ادھر کی چیزیں ادھر کی چیزیں کرتے ہیں, لیکن کبھی کبھی اپنے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور شاید کبھی کوئی سن لے, کسی کو اچھا لگ جائے کوئی بات, اس کی کوئی ایک شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو حساب سے سوچنا شروع کر دے, تو پھر ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جائے گی نا ایک ایک کر کے. یقین تو شاید کہیں پہ کچھ فرق پڑ جائے گا. پھر خیال میں فرق پڑ گیا تو ضرور پڑ جائے. جی بالکل. پھر میرے جیسا سوال کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور نہ ہی اس دکھ میں جانے کی کہ آخر کیا ہوا اقدار کو پرانی کو. نہیں, اس دکھ میں جانے کی ضرورت ہونا چاہیے, کیونکہ جب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جب یہ احساس ہو جائے کہ کہیں غلطی ہو گئی ہم سے, سمجھیے درستی اسی دن سے شروع ہو جائے. بہت خوب. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا میرے ساتھ تھیں, اور یقین کیجئے ڈاکٹر صاحب انٹرویوز ساری زندگی ہوگی مجھے یہی کام کرتے ہوئے. آج مجھے اتنا اچھا لگا ہے آپ سے بات کر کے, یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہی. اٹس اے گریٹ پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. آپ بہت مہربان ہیں اور بہت فیاض بھی, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ مجھے تو خوشی اس کی ہے نا کہ آپ بھی ایسے ہی سوچتی ہوں, میں بھی ایسا سوچتی ہوں. بہت بہت اگر شکریہ. ہم سب جو لوگ ایک ساتھ سوچتے ہیں, اگر یہ دیوانے مل بیٹھیں گے تو بات بہت اچھی ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, بڑی عنایت. سلامت رہیے, خوش رہیے, محفوظ رہیے. بہت شکریہ. آپ کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. بہت شکریہ. اللہ کی حفظ و امان. وائس آف امریکہ واشنگٹن پوڈ کاسٹ کے ساتھ بہجت جیلانی. پل پل بدلتی دنیا, کل سے آج اور تب سے اب تک کے سفر کا احوال. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پوڈ کاسٹ کا ایک نیا سلسلہ. اس سفر میں ہمارے ہمراہ رہیے گا. اور اب بہجت جیلانی کو آئندہ پروگرام تک اجازت. اپنا خیال رکھیے گا.